محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا رمضان میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا رمضان میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار. ولایت اخیر دعوت سخن دیتا ہوں مناظر اسلام واجب القدر واجب الاحترام حضرت مولانا طیب الرحمن زیدی صاحب کو. ان کے خطاب سے قبل آپ اب ذرا اپنے جاگنے کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تمام تعریفوں کے لائق ایک ہی ذات ہے جو اکیلا ہے، تن تنہا، یکتا، بے مثال ہے۔ کائنات میں لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ اپنی حکومت چلانے میں اسے کسی انسان کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کے تمام حالات کو قابو کرنے کے لیے، کائنات کی تدبیر کرنے کے لیے اسے امام الانبیاء کی مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی شخص اس کی حکومت میں شریک نہیں ہے۔ وہ سمیع، عزیز، بصیر، عالم الغیب، مختار کل ہے، فعال لما یرید ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دنیا میں کوئی شخص اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ پیغام توحید ہے جو کائنات میں ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دیا۔ آج بدقسمتی کہہ لیجئے کہ اللہ کی مخلوق نے اللہ کی صفات کا مالک اس کی مخلوق کو بنا دیا، اور یہ اتنا بڑا گناہ کہ ای الذنب اکبر عند اللہ، اکبر الکبائر الاشراک باللہ۔ مالک کی صفات کا مالک زندوں اور مردوں کو بنا دیا گیا ہے، پتھروں اور درختوں کو بنا دیا گیا۔ علیم بذات الصدور، اللہ کی بجائے ان کے مردے بن گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر رب کی توحید میں خلل اور جھول ہوا، توحید کا صحیح ادراک اس کلمہ پڑھنے والے کو نہ ہوا، اور یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور جہاد کے اعمال لے کر مالک کے پاس پہنچا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ کا مصداق بنا دیا جائے گا۔ شرک اکبر ریت کے ذرے کے برابر بھی ہوا، اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والوں، توحید کا خالص فہم حاصل کیجیے۔ دیکھیے، جہاں پیغمبر کی حدیث یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہاں پر یہ حدیث بھی موجود ہے من قال لا الہ الا اللہ وہو یعلم۔ وہاں اللہ کی کتاب کی یہ آیات بھی موجود ہیں، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ تجھے خبر اور علم ہو توحید کسے کہتے ہیں، کیا رب کی صفات کا مالک مردوں اور زندوں کو بنایا جا سکتا ہے؟ کیا کائنات میں کوئی ایک ایسا انسان ہے جسے رب کی صفات کا مالک بنا دیا جائے؟ آج امت محمدیہ کی اکثریت ہر مردے کو سلام کرتی ہے، ہر قبر پر جھکتی ہے۔ کہیں حسین کی گھوڑے کی پوجا ہو رہی ہے تو کہیں پیر واحد علی کی شیشم کے درخت کو پوجا جا رہا۔
کہیں شاہ عقیق کے پتھروں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، کہیں شاہ جمال کے پتھروں کو اٹھا کر اپنے معصوم بچے کے رخساروں پر پھیرا جا رہا۔ کون ہے یہ کرنے والے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، مساجد اور مدارس کا قیام کرنے والے، رات کو رب کے سامنے تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کی اکثریت۔ انہیں معلوم ہی نہیں توحید کسے کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے یہ بزرگ پردہ کرنے کے بعد ہم جہاں بھی ہو ان کو ہماری ایک ایک بات کی خبر ہوتی ہے۔ یہ تو وہی صفات ہے جو میرے مالک کی صفات، جو تم نے اپنے مردوں کو دے دی ہے۔ کہہ دیا جاتا ہے تم جہاں بھی ہوگے میرا ہاتھ تمہارے سروں پر ہوگا۔ یہ اعلان نہیں ہوتا، علن اعلان پیر مرید کو کہہ دیا کرتا ہے تم جہاں بھی ہو ولی کامل کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے، تم جہاں بھی ہو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو ہم جانتے ہیں۔ اور قرآن کا اعلان ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز تو صرف ایک اللہ جانتا۔ جب تو اپنے مردوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے بزرگوں کو اور درویشوں اور فقیروں کو یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ انہیں ہر شے کی خبر ہے، یہ جب دنیا میں قبر سے اوپر تھے، باہر تھے، انہیں تب بھی خبر تھی، مرنے کے بعد انہیں پہلے سے زیادہ خبر ہو گئی۔ اہل ایمان ہمیں اس کلمہ توحید پر محنت کرنا ہوگی۔ نماز پر جھگڑا نہیں، روزے اور حج پر جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا اس بات پر ہے تم نے مالک کا انکار کر دیا ہے، مالک کے قرآن کا انکار کر دیا۔ مالک اعلان کر رہا ہے کائنات میں کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی پیغمبر غیب نہیں جانتا۔ تو کہتا ہے بابا میں تیری قبر پر آیا ہوں، بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، وہ سمیع بھی ہے، وہ مشکل کشا بھی ہے، وہ عالم الغیب بھی ہے۔ تیرا عقیدہ یہ ہے، یہ جانتا ہے کہ مرید آیا ہے کہ مریدنی قبر پر پہنچی۔ اور قرآن، شان قرآن، قرآن کی سب سے بڑی شان یہ ہے، یہ شرک کی گندگیوں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کر دیا کرتا۔ یہ قرآن بینات ہے، دلائل ہے، یہ قرآن لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جاؤ اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ لیا کرو۔ ایک پیغمبر کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ اولاد اپنے ایک بھائی سے تنگ ہے، بابا کو آ کر کہتی ہے بابا اس یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دو، کھیلے گا اور کودے گا، بڑا ہے، ہم اس کے نگہبان اور محافظ ہیں۔ باپ نے کیا کہا تھا؟ ایسا نہ ہو تم کھیل اور کود میں لگ جاؤ اور یوسف کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ اب بتلاؤ یہ پیغمبر ہے اور پیغمبر کی اولاد کسی کے بیٹے کو دھوکے سے باپ سے لے جاتی ہے، باپ کو خبر نہیں کہ میری اولاد میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی، میں کیسے مانوں تیرے مردے کو خبر؟ بتلا
یعقوب علیہ السلام تیرے ان ولیوں سے اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ تیرے بزرگوں سے افضل تھے کہ نہیں تھے؟ جاؤ دنیا جہان کے اپنے زندوں کو جمع کرو، اپنے مردوں کو جمع کرو، قل ادعوا شرکاکم، سارے اگلے اور پچھلے شریکوں کو جمع کر لو، تو یعقوب علیہ السلام کی جوتی کا مقابلہ تمہارے بزرگ نہیں کر سکتے۔ تم امتی ہو، یہ پیغمبر کی برگزیدہ اللہ کی جماعت کا ممبر۔ یعقوب علیہ السلام بیٹا بھی پیغمبر ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، خود بھی پیغمبر ہے، لیکن خبر نہیں ہو رہی میری اولاد میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی۔ اب قرآن کو سچا مانو یا تمہاری ان من گھڑت باتوں کو سچا مانو؟ قرآن سچی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کا اعلان ہے، پیغمبر کو خبر نہ ہو سکی۔ آ کر کہتے ہیں ابا ہم تو کھیل میں لگ گئے، بھائی کو جانور کھا گیا، اور لوگوں وہ پیغمبر کہہ دیتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے میرے بچے کے ساتھ ظلم کر کے فلاں کنویں کے اندر پھینک دیا ہے۔ کہا تھا نہیں، تم کہتے ہو پیروں کو خبر ہو جاتی ہے، بزرگوں کو پتہ لگ جاتا ہے، اولیاء جان لیتے ہیں، سرکاروں کو خبر ہو جایا کرتی ہے۔ بتلا یہ پیغمبر ہے، اور قرآن نے کیا نقشہ کھینچا اپنے بچے کی محبت میں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کر اس پیغمبر کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن یہ خبر نہ ہو سکی کہ میرا بچہ بکتا بکاتا مصر کی سرزمین میں پہنچ چکا۔ ثابت کیا ہوا؟ عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ عقیدہ توحید تیرے بزرگوں کی خبریں ہیں، ہمارے بزرگ تو اور ہمارے ہی نہیں، ان کے بزرگ۔ ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے، میں نے پردہ اٹھتا کتاب لکھی ہے، جا کر دیکھو، ایک زندہ ایک مردے کی قبر پر پہنچتا اور اسے کہتا ہے دعا کرنے کے لیے، قبر والا اندر سے کہتا ہے چلو کسی مردے کی قبر پر جا کر دعا کرو، زندے کے لیے دعا کرنے آ گئے ہو، اگر زندہ ہے تو قبر میں کیوں دفنایا؟ تمہیں ماننا پڑے گا، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکات سے پہلے، جہاد سے پہلے تمہیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی کہ مالک عالم الغیب ہے، کائنات کے اندر نہ کوئی ولی عالم الغیب ہے، نہ کوئی نبی عالم الغیب۔ بکتے ہوئے مصر میں پہنچے، کئی برس جیل کاٹی، جیل میں بند رہے، مصر کے بادشاہ بن گئے، بابا کو خبر نہ ہو سکی، جب یعقوب کو خبر نہ ہو سکی، تیرے ملنگوں کو خبر کیسے ہو سکتی ہے کہ کون آیا ہے اور کون چلا گیا ہے؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کر، عالم الغیب صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ناراضگی کس بات کی ہے؟ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ ہم تجھے اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں کہ رب کی صفات کا مالک اس کی مخلوق کو مت بنا، اللہ کی قسم عقیدہ توحید پر بنے گا، رب تجھے اور مجھے جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا انشاءاللہ۔ عالم الغیب قرآن کہتا ہے، ایک اور پیغمبر، اور قرآن کہتا ہے جب پڑوس کے اندر کنویں میں پیغمبر کو خبر نہ ہو سکی، رب نے نہ بتلایا، نہیں بتلاتا وہ بادشاہ ہے اللہ الصمد، عرصہ بیت گیا، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ
قرآن کو پڑھا کر، قرآن سنایا کر، قرآن سنا کر پیغمبر نے کہا کہ جاؤ تلاش کرو، اور ایک وقت آیا جب مصر سے پیغمبر کے بیٹے کی قمیض چلی، رب نے بتلایا، اب پیغمبر کہتا ہے بیٹو اگر تم مجھے یہ نہ کہو بہک کیا ہے، آج مجھے اپنے بیٹے کی قمیض کی خوشبو آ رہی ہے۔ رب بتلانے پر آ جائے، مصر سے قمیض چلتی ہے بتلا دیا کرتا ہے، نہ بتلانے پر آئے، ساتھ جنگل میں بیٹا پڑا ہے، اللہ پیغمبر کو نہیں بتلا رہا، پیغمبر کو خبر نہیں ہو رہی، کیونکہ عالم الغیب صرف ایک، اسے اللہ۔ آئیے ایک اور پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ، بغیر باپ کے رب نے پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر۔ قرآن کہتا ہے رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، رب کہے گا عیسیٰ کیا تم نے اور تم نے اپنی ماں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہماری عبادتیں کرو؟ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تم دو الہ تھے؟ کیا جواب دیں گے پیغمبر؟ قالوا سبحانک ما كان يكون لي ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، اللہ وہ بات جو ہمیں لائق کی نہیں، عبادت تو تیری ہوگی، ہم وہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ان قلت فقد علمت، اگر میں نے اور میری ماں نے یہ دعوت یہ پیغام دیا ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ اللہ اگر ہم نے یہ پیغام دیا ہے ہماری عبادتیں کرو، ہمیں سجدے کرو، ہمیں نظر دو، ہمارے نام کی نیازیں چڑھاؤ، ہمارے نام کی سبیلیں لگاؤ، اگر ہم نے یہ کہا تو خوب جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے میرے نفس کو، میں پیغمبر ہوتے ہوئے نہیں جانتا، کیوں؟ انک انت علام الغیوب، عالم الغیب تو ہے، تیرے سوا کائنات میں نہ کوئی پیغمبر عالم الغیب ہے، نہ کوئی ولی عالم الغیب۔ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے بزرگوں سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو کہے افضل تو عیسیٰ عالم الغیب نہیں ہے، پھر تیرے بزرگوں کو عالم الغیب کیسے مانوں؟ آئیے کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، خیر البشر، سید البشر، سید المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل، اے میرے پیغمبر کہہ دیے میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، نہ میں رب کے خزانوں کا مالک، نہ میں رب کی صفات کا مالک۔ کیا نبی سے بھی کوئی انسان افضل ہو سکتا ہے؟ کیا امام الانبیاء سے بھی تیرا بزرگ اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ اپنے عقیدے پر غور کر۔ ولا اقول لكم انی ملک، نہ میں فرشتہ نوری، نہ میں نور من نور اللہ، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو قرآن مالک نے میرے سینے پر اتارا۔ نبی عالم الغیب نہیں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور مقام دیکھیے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اکثر اس قرآن مقدس کو اپنی زبان میں پڑھا کر. قرآن کو پڑھا جاتا ہے قرآن خوانی کے لیے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے رمضان میں شبینوں کے لیے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے مردے کی جان نکالنے کے لیے سورت یاسین کی صورت میں، قرآن کو اٹھایا جاتا ہے عدالتوں میں، قرآن کو سنایا جاتا ہے میاں بیوی کی صلح کے لیے قسم اٹھانے کے لیے. قرآن کو اپنی زبان میں پڑھا کر کائنات کے امام محمد کریم کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اعلان کر قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں. اللہ اکبر. بزرگ کہتے ہیں جہاں بھی جائے گا میری نگاہ تجھ پر ہوگی، میں تجھے بھٹکنے نہ دوں گا. اب پیغمبر اعلان کر رہے ہیں لا املک لنفسی، میں اپنی جان کو نہ نفع دے سکتا ہوں نہ نقصان سے بچا سکتا ہوں مگر جتنا رب چاہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ساری کائنات کی بھلائیاں جمع کر لیتا. اگر میں غیب جانتا ہوتا عہد میں میرے دانت نہ شہید ہوتے، اگر میں غیب جانتا ہوتا میری بیٹیوں کو طلاق نہ ہوتی، اگر میں غیب جانتا ہوتا طائف کے میدانوں میں توحید کے خاطر پتھر نہ کھاتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا 70 اپنے شاگردوں کو شہید نہ کرواتا. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کائنات کی بھلائیاں جمع کر لیتا. عالم الغیب وہ ہے، اس لیے عہد میں مار پڑ رہی ہے. وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ایڑیاں لہو لہان نہ ہوتی، بیت اللہ کے اندر چادر گلے میں نہ ڈال کر بل دیے جاتے. اگر میں عالم الغیب ہوتا ابو بکر کو مار نہ پڑتی. اگر میں عالم الغیب ہوتا کوئی دنیا کا نقصان مجھے نہ پہنچ سکتا. پھر اپنی حیثیت بتلائی میں کون ہوں. ان انا الا بشیر، خوشخبریاں دینے والا. توحید کو قبول کرو گے جنت کے مالک بنو گے. نذیر، ڈرانے والا، جہنم کی آگ سے، جہنم کی ایندھن سے، جہنم کی پیپ سے، جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے، کہ غیر اللہ کو جب اللہ کی صفات کا مالک بناؤ گے جہنم کا کوئلہ بنا دیا جاؤ گے. قرآن کو ایک اور جگہ سے پڑھا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. اللہ نے علن اعلان کہہ دیا ہے تیرے ارد گرد منافقین کی جماعت موجود ہے. اہل مدینہ منافق کی جماعت اپنے نفاق پر جمے ہوئے ہیں. لا تعلمهم، اے محمد تم نہیں جانتے، ہم رب جانتے ہیں. نبی تو نہ جانے، تیرا حل ملنگ جانے. جانے یا علی، گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے. جانے یا علی، جانے اللہ اور اس کا نبی. یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. تم نہیں کہتے تھے؟ اور نبی کو خبر ہی نہیں. نبی تو اعلان کر رہے ہیں، رب کہہ رہا ہے لا تعلمہم، تمہیں خبر نہیں، تو ان منافقین کو نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے. نحن نعلمہم، میں اللہ جانتا ہوں کون منافق ہے اور کون مسلمان. اب بھی سمجھنا آیا کہ عالم الغیب کون ہے. اب بھی خبر نہ ہوئی. قرآن کو ایک اور جگہ سے پڑھا. اور میں اپنے بھائیوں سے کہا کرتا ہوں، پیٹی بھائیوں سے، لوگوں کو قرآن سنایا کرو.
قرآن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے گا. لوگوں کو محمد کا فرمان سنایا کرو. اشعار کی بجائے قرآن کے نور سے ان کے دلوں کو منور کیا کرو. قرآن کا کیا جواب ہے؟ یہی آیت مبارکہ سورۃ الاعراف کی لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے باہر درخت کے سامنے سائن بورڈ پر لکھ دی گئی تھی. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے میں تو اپنی جان کو بھی نفع نقصان سے نہیں بچا سکتا، میں نہیں بچا سکتا. اہل شرک جمع ہو کر آ گئے، جلوس نکلے، ہڑتالیں ہوئی، عدالتوں میں پہنچے، قرآن منگایا گیا. اہل توحید نے کہا یہ قرآن مقدس کی آیات ہے، ترجمہ اس کا ہم نے لکھ دیا ہے. بڑی بحثیں ہوئی، آخر مولوی نے کہا، فیصلہ ہونے لگا. اس نے کہا نیچے سے ترجمہ مٹا دو، آیت لکھی جائے، آیت لکھی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ترجمہ غلط ہے؟ کہا ترجمہ غلط نہیں، اصل میں یہ ترجمہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے ترجمہ نہیں لکھنے دیتے. اس لیے کہا کرتا ہوں انہیں قرآن پر لگا، قرآن کا ترجمہ پڑھا کہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے اعلان کر دو ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. 5 چیزوں کا علم میرے اللہ کو ہے. قیامت کب قائم ہوگی؟ ہاتھ دیکھو، اب کل پاکستان اور انڈیا کا میچ لگنے والا ہے. بڑے بےتابی سے وہابی بھی انتظار کر رہے ہیں. نماز اکٹھی پڑھ لیں گے ظہر اثر کی، مولوی بھی پڑھیں گے اللہ ماشاء اللہ، مغربی شاہ اکٹھیاں ہوں گی. میچ لگ رہا ہے انڈیا میں. ہندوستانیوں نے اخبار میں آیا ہے، طوطے کو کہا میاں بٹھو چل، تیرا ہمارا ہندوؤں کا ایمان بھی طوطے پر ہے، پاکستان کے کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان بھی طوطے پر ہے. وہاں بھی طوطا فال نکالتا ہے. نہیں نکالتا آپ کے شہر میں؟ نکالتے ہیں. طوطوں پر ایمان، جوتیوں پر ایمان، ہنڈیوں پر ایمان. حافظ صاحب پیچھے سے بولے ایمان، اور تیرا ایمان طوطے پر فال نکل رہی ہے. کون جیتے گا؟ میاں مٹھو نے لفافہ پکڑا پاکستان، کہا دوبارہ چل، غلطی لگ گئی، دوبارہ آ گیا پاکستان. تیسری بار چل پاکستان، گولی مار کے طوطے کو ہی مار دیا. ایسا پیر نہیں چاہیے. تمہارے طوطے، تمہاری جوتیاں، تیرا ایمان گاڑی کے آگے الٹی جوتی لٹکی ہوئی ہے، جوتی پر. تو مسلمان ہے؟ تیرا ایمان کالی ہنڈیا پر مکان کی چھت پر لکھا ہوا ہے. کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہا شاہ صاحب اس سے نظر بد نہیں لگتی. گاڑی پر کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ کہا گاڑی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتی. بالوں کی چٹیاں کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ کہا بابا سرکار مرنے نہیں دیتا. عقیق کیوں پہنے ہوئے ہے؟ کہا پتھروں کے اندر برکت ہے. درخت کو کیوں چوم رہا ہے؟ کہا بابے واحد علی سرکار نے لگایا ہے. اور سن، تیرا ایمان جوتی پر، تیرا ایمان ہنڈیا پر، تیرا ایمان سبز جھنڈے پر، تیرا ایمان سبز پگڑی پر، تیرا ایمان سبز چوگے پر، تیرا ایمان سبز کالی قطروں پر. جب تیرا ایمان جوتیاں پر ہوگا، ہنڈیوں پر ہوگا، قطروں پر ہوگا، کشمیر میں بھی جوتیاں پڑیں گی، افغانستان میں بھی جوتیاں پڑیں گی انشاءاللہ. اور جب تیرا ایمان وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. رب کا اعلان ہے جب تیرا ایمان ایک اللہ پر ہوگا، تقویٰ ہوگا، مالک کو ضرورت نہیں تمہارے ایٹم بموں کی، آسمان کے دہانے بھی کھلیں گے، زمین کے دہانے بھی کھول کر رب تم پر برکتوں کی بارش نازل کر دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
ایمان، اپنے ایمان کو خالص کر۔ مجھ سے پہلے پروفیسر صاحب گفتگو کر رہے تھے، بڑی اعلیٰ گفتگو تھی، اس میں ایک نقطہ رہ گیا ہے۔ کہہ رہے تھے اس قرآن کو ماننے والوں کے لباس کالا ہو یا گورا، عجمی ہو یا عربی، امیر ہو یا غریب، سفید لباس، ایک ہی لباس۔ ہاں ہاں ایک ہی لباس، لیکن یاد رکھو یہاں بیت اللہ میں سفید لباس ہے تو میرے گولڈا کے مرکز جب عرس ہوتا ہے شاہ میر علی کا، وہاں پر بھی پیلے رنگ کا لباس ہے، وہاں جوتیاں پیلے رنگ کی پہنے جاتی ہے، ٹخنے وہاں بھی ننگے، بیت اللہ میں بھی ننگے، لباس وہاں بھی ایک، لباس وہاں بھی ایک، طواف بیت اللہ کا، طواف بڑی امام کا، وہاں بھی پانی سے زمزم سے وضو کیا جا رہا ہے، یہاں بھی بارے کی کھنڈی سے نکلی ہوئی کھوئی کا پانی پیا جا رہا ہے، وہاں بھی حج ہو رہا ہے، یہاں بھی شہباز کے در پر حج ہو رہا ہے۔ میں کیسے مانوں تجھے کلمے کا فہم ہے؟ تجھے کلمے کی خبر نہیں، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ٹائم ہو گیا؟ تجھے کلمے کی خبر نہیں، اسی لیے کبھی میاں بٹھو کو عالم الغیب کہتا ہے، خبریں بتا کون جیتے گا۔ اور آؤ 5 چیزیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ بابے سے پوچھ کب قائم ہوگی؟ بابے کے پاس پہنچتے ہیں، شاہ صاحب ذرا ہاتھ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ لکیریں کیا بول کر بتاتی ہیں؟ پامسٹ صاحب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ شادی ہوگی؟ وہ دیکھتا ہے بے وقوف کہیں پھنسا ہے، تیری نہیں ہوگی، واقعی نہیں ہوگی جی پھنسا ہوا، خیالات جان لیتا ہے نا، پہلے پوچھتا رہتا ہوگا نہیں۔ اور مسلمانوں تمہیں کیسے سمجھاؤں، تمہارے قومی اخبارات پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور تمہارے قومی اخبارات کہتے ہیں ہفتہ کیسے گزرے گا، اور مالک کہتا ہے کل کی خبر کسی کو نہیں۔ ہفتہ کیسے گزرے گا؟ اندھے لوگ لکیروں پر ہاتھ پھیرتے، آنکھیں بند کر کے، دل کے بھی اندھے، آنکھوں کے بھی اندھے، آنکھیں بند کر کے انگلی پھیر دی۔ بلا اپنے نجومی کو، بلا لکیریں دیکھنے والے کو، زیدی کا سوال ہے، ہاتھ دیکھ کر بتا میرے ہاتھ میں پچھلے میں جوتی ہے، تیرے بتھے پہ لگے گی کہ نہ لگے گی؟ ہاتھ دیکھ کر بتلا۔ اگر تو کہے گا لگے گی نہیں مارتا، اگر تو کہتا ہے نہیں لگے گی تیرا بتھا سو جاؤں گا، بتا کیا لکھا ہے ہاتھ میں؟ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہم زنگ لگے اہل حدیث نہیں، یہ رواداریاں ہمارے اندر نہیں۔ اسے صاف کہ کیا لکھا ہوا ہاتھ میں؟ قرآن تو کہتا ہے کسی کو خبر نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ اکے شاہ صاحب الٹرا ساؤنڈ دیکھ کر بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر ہوں، الٹرا ساؤنڈ کیا خبر دیتا ہے؟ بیٹا ہے کہ بیٹی؟ تو نے سبب کے ذریعے کام کیا ہے، میرا رب بغیر سبب کے بتاتا ہے، بغیر سبب کے بتا بغیر سبب کے کیا ہوگی؟ تیری ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے، اشرف علی تھانوی نے کہا کیسے بتلا دیتے ہو بابا، پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی، لڑکا ہے کہ لڑکی؟ کہا جو ہی حاملہ عورت سامنے آتی ہے تو بچے کی تصویر سامنے آ جاتی ہے، اس لیے بتا دیتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ مالک جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بغیر کسی سبب کے بتلا۔ تو نے ڈاکٹروں کو لڑتے نہیں دیکھا؟ اسلام آباد میں جھگڑا نہ ہوا، الٹرا ساؤنڈ میں بتایا بیٹا، بات میں بیٹی تھما دی گئی، چیلنج ہو گیا کورٹ میں کہ پہلے بیٹا بتایا تھا، بیٹی قبول نہیں کرتے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ کل کیا کرو گے، کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ یہ کہتا ہے ہفتہ کیسے گزرے گا، ایک ہفتے کی بتا رہا، کل کیا ہوگا ایک لمحے کی خبر نہیں۔ کیا 2005 8 اکتوبر کو مظفر آباد کے باسیوں کو خبر تھی کہ کل کیا ہوگا؟ ابھی بھی سمجھ نہ آئی؟
14,000 ایک سکول کے اندر بچوں کو لینٹر نے مار ڈالا، ان کے ماں باپ کو خبر نہ تھی؟ مظفر آباد کا پیر چناسی سویا ہی رہ گیا تھا؟ تمہارے سامنے ہل کے اندر شیشم کے ٹکڑے کر دیے ہم لوگوں نے، تمہارا واحد علی سرکار کہیں گیا ہوا تھا؟ ماشاءاللہ. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کی خبریں کس کے پاس ہیں؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں مرو گے اور کب مرو گے؟ کہتا ہے 40 سال زندہ رہوں گا، وہ لاہور کا ہاتھ دیکھنے والا ایک دن خبر میں آتا ہے، ہاتھ دیکھنے والے کو کہتا ہے 40 سال تیری عمر بقایا ہے، اور اپنی صبح سویا ہوا تھا کہ ٹرک نے آ کر 2 ٹکڑے ہی کر دیے، اپنی خبر ہی نہیں تھی. فٹ پاتھ پر بیٹھ کر گھوڑے کی لیدیں کھانے والوں لوگوں کی قسمتیں سنوارتے ہو. ان اللہ علیم خبیر، اے خبردار تو وہ ہے، خبیر تو وہ ہے، علیم تو وہ ہے، عزیز تو وہ ہے، حکیم تو وہ ہے. اور عائشہ صدیقہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہ کہے یہ 5 چیزوں کی پیغمبر کو خبر ہے، پیغمبر پر اس نے طوفان باندھا، جھوٹ باندھا، اور جو محمد پر جھوٹ باندھے، میرے محمد نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میرا اعلان ہے، میرا ہی نہیں میرے قرآن کا اعلان ہے، میرے رب کا پیغام ہے، کائنات میں کوئی نبی اور کوئی رسول غیب نہیں جانتے. جب انبیاء نہیں جانتے، تیرے لنگڑے شاہ اور نانگے شاہ بھی نہیں جانتے، نہیں جانتے. کپڑوں سے آ رہی یہ جی کون ہے؟ بابا چپ شاہ. یہ کون ہے؟ سمندری جاتے ہوئے میں پروگرام پر سمندری گیا، وہاں باقاعدہ لکھا بابا کدو شاہ. سبحان اللہ، نام دیکھو. اٹک کے اندر میں ایک دیگ پکوانے کے لیے گیا شادی کے سلسلے میں، الف ننگا پیر بیٹھا ہوا ہے. کہتے جی کیا یہ؟ پیر نانگے شاہ. شاہ پتہ نہیں مراسی سارے جمع ہو گئے، شاہ زمن کے جنہیں کوئی کچھ نہیں ملتا، قوم اسے سید ہی مل جاتا ہے. سید تو بن جاؤ، مفت میں ملتا ہے. یہ کون ہے؟ کہ جی یہ سائیں بابا ہے. سائیں، جو جتنا پاگل اسے کہیں گے سائیں. سائیں کا مطلب کیا؟ سنبھالنے والا، دوسروں کی حفاظت کرنے والا. وہ کون ہے؟ پاگل. سائیں بابا ہے، پہنچا ہوا ہے، رب محمد کی قسم پہنچا ہوا ہے، میں بھی مانتا ہوں پہنچا ہوا ہے. جہنم کے کنارے پر جو ہی اس عقیدے پر مرے گا جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. پہنچا ہوا ہے، کوئی نبی نہیں جانتا. دلیل کیا ہے؟ کل کو یہاں تم جامع عزیزیہ کے خطیب کو پکڑو، نہیں سید زادہ نہ جہالت میں رہتا ہے نہ جہالت میں رہنے دیتا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. سارے نبیوں کو جمع کر کے رب کہے گا لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ سارے پیغمبر کہیں گے ہمیں کوئی خبر نہیں، ہم نہیں جانتے، عالم الغیب تو ہے، تو ہی جانتا. اب بھی پتہ نہ لگا توحید کسے کہتے ہیں؟ اور جاؤ میرے محمد سے پوچھ کر تو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیغمبر، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، کتاب الفطر کے اندر انس راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے میں گزرے، بھوک سے تنگ ہو رہا ہے کائنات کا امام، کھجور پڑی ہوئی ہے. کہتے انس اگر مجھے خبر ہوتی کہ یہ صدقے کی نہیں تو میں اسے اٹھا کر کھا لیتا، اس لیے نہیں کھاتا، مجھے خبر نہیں کہیں یہ زکوٰۃ کا مال نہ ہو. اے محمد کہے مجھے خبر نہیں، تو کہتا ہے بابے کو خبر ہے. اوپر سے زیادہ زندہ لاکھ کا، مرا ہوا 1.25 لاکھ کا. وہ ذوالفقار باجوہ نے بھی کہا تھا سانگلہ ہل میں، کہا زندہ آیا، ان وہابیوں کو کچھ نہ کہیں گے، بابا واحد علی سرکار جانے اس کا مشن جانے. کیا مشن تھا؟ وہ تو بیچارہ گھپوا پڑا ہے. انک میتم و انہم میتون. مشن ایک اللہ کا ہے کہ مردے کچھ نہیں کر سکتے، مردے رب کی صفات کے مالک ہو سکتے. اور پیغمبر ہے، صحیح بخاری ہے، بخاری پڑھو. کہا لوگ میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں، ایک تیز زبان کا آدمی ہے، دلائل دینا جانتا ہے، دوسرا دلائل دینا نہیں جانتا.
وہ اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، لیکن اس کا حق نہیں ہوتا، محمد اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھو وہ دوزخ کا ٹکڑا لے کر جا رہا۔ جاؤ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، حدیث جبرائیل، مشہور حدیث ہے کتاب الایمان میں۔ سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ نبی بتلا رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ فرمایا نہ پوچھنے والے کو خبر ہے نہ جاننے والے کو خبر۔ پیغمبر نے اعلان کر دیا نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا، قیامت کب قائم ہوگی وہ میرے مالک کو خبر ہے، اس کو خبر ہے۔ کتاب الایمان نہیں پڑھتے؟ آخری بات، حافظ صاحب آ گئے ہیں انشاءاللہ، مفصل مدلل عالمانہ اور فاضلانہ اور خطیبانہ خطاب تو انہی کا ہوگا، ہم تو جٹ کی دیسی سی باتیں کرتے ہیں، کھری کھری دو ٹوک ننگی تلوار۔ مسلمان بنو، توحید کو قبول کرو۔ ایک عورت مدینے کی مسجد میں صفائیاں کر رہی ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے حدیث میں، کیسے آئی تھی اور کیسے گئی۔ پھر کبھی صحیح صفائی کر رہی ہے، رات کو فوت ہو جاتی ہے، صحابہ کی جماعت جنازہ پڑھا کر دفنا کر قبر بنا کر آ جاتے ہیں۔ صبح کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں وہ کدھر گئی؟ سیاہ فام عورت؟ کہا اللہ کے نبی رات کو فوت ہو گئی تھی۔ کہا مجھے کیوں نہ بتلایا؟ اگر عالم الغیب تھے محمد کو خبر کیوں نہ ہو گئی کہ عورت مر گئی ہے؟ جب تو اپنے بزرگوں کو عالم الغیب مانتا ہے، اس کا مطلب ہے تو اپنے بزرگوں کو محمد الرسول اللہ سے اعلیٰ مانتا ہے۔ لا شعوری طور پر مانے تب بھی تو دشمن دین کا، شعوری طور پر مانے تب بھی تو دشمن دین کا۔ اور گجرانوالہ کے ڈاکٹر کی میں ایک دفعہ سی ڈی چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے ولیوں کو نبیوں سے اعلیٰ بنا دیا تھا۔ کہا مجھے کیوں نہ بتلایا؟ کہا اللہ کے پیغمبر غریب عورت تھی، دفنا دیا، نہلا دیا، کفنا دیا، ہم نے ضرورت ہی محسوس نہ کی، آپ اس کی قدر جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر بتلاؤ۔ اگر عالم الغیب تھے صحابہ سے کیوں پوچھا اس کی قبر کہاں ہے؟ اب بھی سمجھ نہ آئی؟ اے مسلمان، یہ عقیدہ یہ بنا، نہ کسی نبی، نہ کسی ولی، نہ کسی درویش، نہ کسی فقیر، کسی کو خبر نہیں، سینوں کے راز جاننے والا وہ اللہ ہے، اور ایسا جانتا ہے ایسا، الفاظ بعد میں بنتے ہیں وہ پہلے ہی جان لیتا ہے، یہ کہنے کیا لگا ہے؟ وہ اللہ وہ ہے ایسا سمیع اور بصیر، عزیز اور حکیم اور عالم الغیب ہے۔ رات کی تاریکی ہو، کالی پہاڑ ہو اور کالا سیاہ پہاڑ، کالے سیاہ بادل، کالی چوٹی پہاڑ کے جڑ میں چلتی ہے، وہ مالک سن بھی لیتا ہے اس کی پیروں کی دھمک اپنے عرش معلیٰ پر، اور اس کو دیکھ بھی لیتا ہے اور اس کے دل کی باتوں کو سن بھی لیتا ہے۔ وآخر محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمین کو
چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار